اشفاق احمد صاحب، جنہیں ہم سب بابا جی اشفاق احمد صاحب کے نام سے جانتے ہیں، آج کے روز یعنی 22 اگست 1925 کو ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں خانپور میں پیدا ہوئے۔ میٹرک، ایف اے اور بی اے فیروز پور سے مکمل کیا اور پاکستان بننے کے بعد اپنے خاندان سمیت پاکستان آ گئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ اردو میں داخلہ لیا اور ایم اے کیا۔ اٹلی کی روم یونیورسٹی سے اطالوی اور فرانسیسی زبان میں ڈپلومے حاصل کیے اور براڈ کاسٹنگ کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے کے دوران اپنی ہم جماعت بانو قدسیہ سے ایسی آہنگی پیدا ہوئی کہ شادی کا فیصلہ کر لیا، اور ساری زندگی خدمت کرنے والی بیوی دنیا سے جانے کے بعد بھی قدموں میں مدفون ہے۔ بابا جی اشفاق احمد صاحب نے 1965 میں تلقین شاہ کے نام سے ریڈیو پاکستان پہ ایک فیچر پروگرام متعارف کروایا، بہت سی کتابیں اور ڈرامے لکھے اور ایک عرصے تک ٹیلی ویژن پر زاویہ کے نام سے پروگرام کرتے رہے، جس میں وہ اپنے مخصوص انداز میں سبق آموز کہانیاں اور قصے سناتے تھے۔ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کہانی لکھنے کا جو ہنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے بندوں سے محبت کا درس اور ساری زندگی مثبت بات اور آسانیاں تقسیم کرنے کا درس دینے والی یہ عظیم ہستی 7 ستمبر 2004 کو انتقال فرما گئی اور جی بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اپنے جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میں ہوں شاداب اصغر۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج بابا جی اشفاق احمد صاحب کا یوم پیدائش ہے اور میں حاضر ہوا تھا کہ میں ان کے پاس آ کے ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھوں۔ بابا جی اشفاق احمد صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ سمن آباد میں رہتے تھے تو ایک خاتون جو ہے وہ ان کے علاقے میں آ کے آباد ہوئیں، اور ان کا رہن سہن، ان کا لباس اور ان کا طرز عمل جو تھا زندگی کا، وہ سب کچھ مختلف تھا۔ جو چیزیں ہمیں اعتراض کرتی تھیں اس خاتون کے بارے میں وہ یہ تھیں کہ وہ خاتون جو ہے وہ لباس جو پہنتی تھیں وہ بہت ہلکا ہوتا تھا، اور پرفیوم بہت زیادہ لگاتی تھیں وہ، اور مختلف قسم کے جو مرد تھے وہ ان کے گھر میں اکثر جو ہے نا آیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ شاؤٹ کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیتی تھی، اور ان کے بچے جو ہیں وہ محلے میں کبھی کسی کے گھر سے جا کے کھانا کھاتے تھے اور کبھی کسی کے گھر سے جا کے کھانا کھاتے تھے۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ ہم نے اس خاتون کے بارے میں ایک آبزرویشن بنا لی کہ یہ خاتون جو ہے یہ ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ تو بابا جی کہتے ہیں چونکہ ہم انسان ہیں تو ہمیں ایک یہ رائٹ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جج کر سکتے ہیں۔ تو وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ خاتون جو ہے وہ بازار میں جا رہی تھیں تو ان کو جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ گر گئیں۔ ان کے ساتھ کچھ خواتین تھیں ان کے محلے کی، وہ ان کو لے کے ان کے گھر آئیں اور پانی کے چھینٹے وغیرہ مارے، لیکن 3 یا 4 دن کے بعد اس خاتون کا انتقال ہو گیا۔ اس خاتون کے جنازے میں بھی وہی لوگ شامل تھے جو ان کے گھر پہ آیا کرتے تھے، اور جب اس خاتون کی تدفین ہو گئی تو محلے میں سے جب کسی نے پوچھا ان سے، تو ان میں سے ایک شخص نے ان کو بتایا کہ ان کو سکن کی ایک بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ وہ موٹا لباس نہیں پہن سکتی کیونکہ وہ چبھا کرتا تھا ان کو، اور سکن کی بیماری کی وجہ سے ایک بدبو پیدا ہوتی تھی ان کے جسم سے، جس کو ختم کرنے کے لیے وہ پرفیوم یوز کرتی تھی تاکہ ان کے پاس بیٹھنے والے یا ان کے پاس سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور جو لوگ ان کو ملنے آیا کرتے تھے ان میں ایک ان کا وکیل تھا جو ان کے شوہر نے ان کے لیے کاروبار چھوڑا تھا، اس کے تمام معاملات کو وہ دیکھا کرتا تھا۔ ایک ان کا ڈاکٹر تھا جو روٹین کے ساتھ ان کا چیک اپ کرنے کے لیے آتا تھا، اور ایک ان کے اندر ان کا دیور تھا جو اپنی بھابھی سے ملنے کے لیے اور ان کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ اپنے بچوں کے لیے وہ گرمی کی وجہ سے اور اپنی جو بیماری ہے اس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں بنا پاتی تھیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتی تھیں۔ تو بابا جی کہتے ہیں کہ یہ ساری بات سننے کے بعد ہماری اس خاتون کے بارے میں جو آبزرویشن تھی وہ بالکل تبدیل ہو گئی، اور ہم اپنے آپ کے اوپر ہمیں شرم آنے لگی کہ ہم اس خاتون کے بارے میں کیا سوچتے رہے اور اس خاتون کی حقیقت کیا تھی۔ تو ایک بات آخر میں بابا جی نے بڑی خوبصورت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگوں کے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کرنے والے، اور لوگوں کے اچھا یا برے ہونے کا جو فیصلہ ہے یہ انسانوں کے کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کی کرنے والے ہیں وہ ہم اللہ تعالیٰ کو کرنے دیں، کیونکہ اگر ہم بینگ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کا بیڑا اٹھائیں گے تو اس سے انسان چبا ہو جائے گا، یعنی کہ وہ کمزور ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ماشاءاللہ عظیم انسان تھے جن کی تربت پہ آج مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور دنیا کو نئے زاویے سے دیکھنا انہوں نے سکھایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو زندگی کے ہر پہلو میں سے ایک پازیٹیو چیز نکالتے تھے۔ آپ ان کی کوئی بھی بات دیکھ لیں گے، کبھی انہوں نے کبھی کسی کو جو ہے وہ طعن و تشنیع نہیں کیا، کبھی کسی کو برا نہیں کہا، اور ایسے ہی لوگ جو ہے وہ ہمارے اساتذہ تھے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باغات میں سے ایک بہترین باغ ان کو عطا فرمائے گا۔ آج کی ویڈیو کا میں اختتام انہی کی دعا کے ساتھ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اشفاق احمد صاحب کو اپنی جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ پھر اقبال نے بھی کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مائے نی میں کنوں آکھاں درد چھوڑے دا حال نی، مائے نی میں کنوں آکھاں تو خیر میرے مرشد والا، تو خیر میرے مرشد والا، جاں پھولاں تے لال نی، مائے